حاضر ہوتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں، حضور کو اطلاع فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آج تو عمر آ رہا ہے، ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے، اور عمر جو ہے اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آنے دو، میں نے رات کو اس کے لیے بڑی دعائیں مانگی ہیں، آنے دو، مجھے پتا ہے یہ کس نیت سے آ رہا ہے۔ جا کر عمر حضور کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، رو کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ آج عمر ابن خطاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، آج اسے کلمہ پڑھا دیجیے، آج اسے مسلمان کر دیجیے۔ جب حضور نے کلمہ پڑھایا، عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ ایسے مزہ نہیں آئے گا، میں چوک میں جاتا ہوں، چوراہے پر جاتا ہوں، وہاں جا کر میں سریعہ اعلان کرتا ہوں، آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، جس کی ہمت ہے، طاقت ہے، آ کر عمر ابن خطاب کو روک دیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، گلی گلی نگر نگر۔ یہ قرآن کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ پھر حضور سے فرمایا، حضور میرا دل ایسا ٹھنڈا نہیں، ایسے ٹھنڈا نہیں ہوگا، اب میں آپ کو آپ کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج کے بعد کعبۃ اللہ کے اندر سر عام نماز پڑھی جائے، کوئی چھپ کر دار ارقم میں نماز نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر جیسا جرنی انسان اسلام لایا تھا۔ حضور نے ویسے استطار کعبہ کو پکڑ کر کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر دعا نہیں فرمائی تھی، کیونکہ حضور کو عمر ابن خطاب میں کچھ نظر آ رہا تھا۔ حضور ہنس پڑے، مسکرا پڑے، پھر حضور مایوس ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مسکرائے بھی اور مایوس بھی ہوئے۔ حضور نے فرمایا مسکرایا اس لیے کہ اب ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے، اس بات کی خوشی ہو رہی ہے، اور مایوس اس لیے ہوا، میرے چہرے پر غم کے آثار اس لیے نمودار ہوئے کہ عمر تیری قوم ہمیں کبھی نماز نہیں پڑھنے دے گی۔ عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ہم جائیں گے نماز پڑھنے، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔ دوسرے دن حضور آگے ہوتے ہیں، عمر ننگی تلوار لے کر سیکورٹی گارڈ کی صورت میں حضور کے پیچھے ہوتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے اندر جا کر مشرکین مکہ کے سامنے جا کر حضور بھی نماز ادا کرتے ہیں اور تمام صحابہ بھی وہاں نماز۔ یہ کس کا معجزہ تھا؟ قرآن کا معجزہ تھا، قرآن کا دل پر اثر ہوا تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پر اثر ہوا تھا قرآن کی تلاوت سن کر۔ آج بھی میں قرآن کے دشمنوں سے کہتا ہوں کہ تھک جاؤ گے، لیکن ہمارے سینے سے قرآن کو نہیں نکال سکو گے، قرآن کو نہیں نکال سکو گے۔ تم طوفان کے بل بوتے پر نکلے ہو، ہم قرآن کے بل بوتے پر نکلے ہیں۔ طوفان آتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، قرآن آتا ہے، پڑھنے کے لیے آتا ہے، اونچا ہونے کے لیے آتا ہے۔ یہ مکہ میں آئے گا، مکے کی بستی اونچی ہو جائے گی، مدینہ میں آئے گا، مدینہ کی بستی اونچی ہو جائے گی، کعبہ میں آئے گا، کعبہ اونچا ہو جائے گا، پہاڑ میں آئے گا، پہاڑ اونچا ہو جائے گا، اونٹنی پہ آئے گا، اونٹنی اونچی ہو جائے گی، اور حافظ کے سینے میں جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا۔ یہ قرآن کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ قرآن کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم کتاب ہے، اور پھر جب قیامت کے دن صحابہ اکرام کا سینہ کھلے نظر آئے گا، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے یا اللہ میرا سینہ چیر کر دیکھ کہ اس کے اندر قرآن موجود ہے یا نہیں۔ ابھی حضرت عثمان کا وہ قول، وہ بات ختم نہیں ہوگی، قرآن کہے گا یا اللہ اس کا سینہ بعد میں چیرنا، پہلے میرے سینے کو کھول کر دیکھ اس کے اندر عثمان کے خون کے قطرے موجود ہیں یا نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا معجزہ ہے۔ سب سے کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ، عثمان کی سفارش کے لیے، عثمان کی بلندی کے لیے، عثمان کی عظمت کے لیے،
رضوان کو جنت میں لے جانے کے لیے میں ہی کافی ہوں، کوئی اس کی سفارش نہیں کرے۔ تو قرآن بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر سفارش کرے گا، اور رمضان کا مہینہ بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر سفارش کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی